हमारे अजीज़ अहमद से हम सब वाकिफ़ हैं, कितने बड़ा नाम है उर्दू अदब का। वो चले गए कनाडा, मैकगिल में पढ़ाते रहे, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में चले गए, फिर मैकगिल चले गए। वहाँ पे उनके काम पे काम करने के लिए, तलाश करने के लिए कि क्या यहाँ बाकी है उनका, तो एक अजीज़ अहमद चेयर का एक तजवीज़ आई सामने। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी जो है उसने ये हामी भरी कि हम अजीज़ अहमद चेयर यहाँ कायम करेंगे, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ कोई इश्तराक कर ले इस बारे में। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इश्तराक नहीं किया, तो इसलिए वो चेयर नहीं बन सकी। फिर वहाँ पे जो अदब को समझने वाले लोग थे, लिखने पढ़ने वाले, उर्दू को भी समझते थे, तो यहीं से गए वो लोग, तो वो अजीज़ अहमद के घर गए कि कम से कम उन्होंने जो छोड़ा है पीछे सरमाया वो इकट्ठा हो जाए, महफूज हो जाए। वो जब वहाँ गए तो उनकी कोई बहू थी, उसने कहा कि अभी 4 दिन पहले मैंने उनका सारा जो सामान गार्बेज किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इससे बचना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये जो तीनों मुहक्किकीन हैं अपने वक्त के अहम उदबा में थे, तो उनका सामान जो है पीछे अदबी सरमाया उसको महफूज करने का बंदोबस्त करना चाहिए। तो तीनों जो थे, 3 में से 2 जो है ना, डॉक्टर यूसुफ साबिर और इरशाद शाकिर अवान, ये पाकिस्तान में जो एमफिल का पहला इकबालियात में एमफिल हुआ ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, ये पहले बैच में थे और दोनों मेरे उस बैच में मेरे क्लास में। तो उस वक्त से सलाम दुआ है। काफ़ी बातें अभी भी मैं नहीं समझता कि पूरी बातें हो सकती हैं, यहाँ इतना उनका वकी काम है। लेकिन यह है कि एक 2 4 खूबियों की बात मैं कर सकता हूँ कि अयूब साबिर साहब जो थे ना, इतने बड़े मुहक्किक होने के बावजूद इंतहाई इंकसार से काम लेते थे, बड़े डाउन टू अर्थ, और कोई जोम नहीं, कोई कुछ नहीं। और हम भी जो उनके क्लास फेलो भी थे और आस पास भी, उन्हें को उतनी अहमियत उनकी ज़िंदगी में नहीं देते थे जिसके वो हकदार थे। हमने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया शुरू में। हाँ, जब उन्होंने वो किताब लिखी ना, इकबाल दुश्मनी एक मुतालिया, और फिर उसका एक दूसरा हिस्सा भी लिखा, तब हमें पता चला कि एक बंदा जो है वो कितने अरसे से एक ख़ास मौजू पे इतनी दिल जमी से काम कर सकता है कि वो काम उसे हमेशा ज़िंदा रखेगा, इकबालियात में भी और तहकीक के दौरान में। तो इतने सादा आदमी, कभी मुझे इतने करीब गुर्बत के बावजूद मुझे नहीं कभी पता चला कि उनका कोई बेटे फ़ौज में है। हमारे यहाँ कमीशन ही मिलता है तो बाप जो है उसकी चाल बदल जाती है, लेकिन उन्होंने कभी मेरे से जिक्र नहीं किया। हाँ, जब मैं जनाजे के लिए गया तो तब मुझे पता चला कि उधर मैंने देखा कि सारे यूनिफॉर्म के लोग ज़्यादा हैं, और कोई वो सारा प्रोटोकॉल जो फ़ौजियों का होता है तदफीन के वक्त, टेंट लगे हुए, चेयर्स बिछी हुई, 7 फ़ौजी जो हैं वो कंधा दे रहे हैं जनाजे को। तो वो तो आ गए फ़ौज के बेटों की वजह से, उनकी इतनी वो शान से उनका जनाजा उठा और तदफीन हुई। लेकिन अदीबों शायरों में से मुझे कोई 2-3 बंदों के अलावा कोई उनके जनाजे पर नज़र नहीं आया। तो मैं कभी कभी कहता हूँ फ्रस्ट्रेशन में कि जब हमारा जनाजा हमारे महल्लेदारों ने ही पढ़ना है तो हमने अपनी इस बरादरी के साथ ताल्लुक़ रख के क्या करना है। तो एक मैं था, एक हारून रशीद तबस्सुम सरगोदा से आए थे, और एक और इकबालियात के स्कॉलर डॉक्टर कमर इकबाल। हम ये 3 टोटल अदीबों शायरों में से थे। अकादमी अदबियात पाकिस्तान से, नेशनल फाउंडेशन से, कौमी ज़ुबान से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, कहीं से कोई आदमी। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में वो सदर शोबा थे, और मैं वहाँ जाता था तो मुझे ऐसे तासुर दिया गया उनके बारे में कि ये बस ऐसे ही आ गए हैं इधर बैठे हुए। बाद में पता चला ये तो सदर शोबा है। वो इतने छोटे से एक कमरे में उनको बिठाया हुआ था,
اور ان آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کسی قسم کے دو دعویزوں مطالبات کے بغیر. تو بڑے ایوب صابر صاحب سے اس بات سے مجھے تھا، لیکن آئندہ ان کے لیے اگر کوئی کر سکے کوئی ادارہ تو بڑی اچھی بات ہوگی. پھر ارشاد شاکر اعوان جو ہیں وہ بھی بہت ہی منکسر مزاج، اور کبھی بھی لاہور آنا تو میرے پاس ادھر اردو سائنس بورڈ میں ضرور آنا. کوئی کتاب کا مسودہ آپ درست کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہی اپنی کتابیں لکھ لکھ کے کمپوز کرواتے جاتے تھے اور کتابیں لے کر وہ اداروں کو آ کے دیتے تھے. اور بڑے اعلیٰ معیار کی کتابیں. ہمارے یہاں اس طرح کی علمی نثر لکھنے والے لوگ اب بہت نایاب ہو گئے. ان کی کتابوں کی سطح عام اردو بازاری سطح کی نہیں تھی، باقاعدہ تحقیق کے سارے اصولوں کے مطابق بہت اچھی علمی اسلوب میں لکھی ہوئی کتابیں، اور وہ فکری سطح پہ بہتر کتابیں. میں نے خود ان کی 3-4 کتابیں نے اردو سائنس بورڈ سے میں نے شائع بھی کی. اور میرے کوئی شاگرد کو میرا ملتا تھا انہیں تو انتہائی محبت سے ذکر کرنا، اس کی مدد کرنا اگر وہ جو اسے ضرورت ہوتی. ابھی تک ہفتہ 10 دن پہلے تک ایک شاگرد جو ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ میں گیا تھا تو میرے ساتھ انہوں نے ایسے آپ کے ساتھ بارے میں محبت سے بات کی اور وضاحت. اور بعض اوقات کوئی چیز ضرور لاتے تھے آپ کے لیے، کسی سے ملنے جاتے تھے. میرے پاس اب بھی ایک سوٹ جو ہے، پینٹ شرٹ جو ہے، وہ پینٹ اور کوٹ جو ہے وہ بھی انہی کے دیے ہوئے جو ہے کپڑا ہے اس کے ایسے لگ رہے ہیں. تو بڑی بہت ایسے محبت کرنے والے لوگ اب بہت کم ہوتے ہیں. جو چغتائی صاحب ہیں، اکرام چغتائی صاحب، ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے ایک فاصلے سے تھا. میں نے انہیں دیکھا ہوا بھی نہیں تھا. تو وہ ان کا اور میرا جو رشتہ تھا نا وہ ایسے زیادہ گہرا تھا. وہ ایک مشترک درد کا رشتہ ہے. وہ جو مجھے شکایت تھی نظام سے، وہی شکایت اکرام چغتائی صاحب کو بھی اس نظام سے تھی، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ انہیں کوئی ادارہ ملنا چاہیے تھا کہ جس سے وہ کام لے کر اور زیادہ بڑے کام کرتے. تو انہیں ان کی زندگی میں وہ ادارہ ملا نہیں. کچھ عرصے کے لیے جو ملا اس میں تھوڑا سا مجھے ایک اطمینان ہے کہ اس میں میرا کردار تھا. ادھر اردو سائنس بورڈ میں ساری عمر وہ دوسرے نمبر پہ رہے اور ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر کہنا چاہیے تھا، لیکن کاغذوں میں ان کا عہدہ اور فائلوں میں ان کا عہدہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا لکھا ہوا. اس وجہ سے کہ اگر ڈپٹی ڈائریکٹر ان کا عہدہ جو ہے وہ لکھا گیا تو ان کو یہ کلیم نہ بن جائے اس کا ڈائریکٹر بننے کے بعد. جب اکیڈمی آف لیٹرز میں مجھے ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا، ایک حادثاتی طور پر مجھے مل گئی وہ پوزیشن، تو وزارت جو متعلقہ تھی وہاں پہ جو ان کے تھے پریڈیسیسر جو تھے اکرام چغتائی صاحب کے، ان سے ملنے کے منسٹری سے ایک جوائنٹ سیکرٹری آئے، اور جو متعلقہ ایڈمنسٹریشن کے جوائنٹ سیکرٹری، انہوں نے ان کو اس وقت کے جو ان کے پریڈیسیسر تھے انہوں نے ایک ٹوٹی ہوئی کوئی کھٹارا گاڑی دی شہر میں پروٹوکول کے، اور اٹھ کے ادھر میز سے اٹھے بھی نہیں اور ایسے ہی ہاتھ آگے کر دیا، خدا حافظ بھی باہر کہنے کے لیے آئے. چونکہ اخلاقاً بھی ہم لوگ تو ہم دوستوں کے لیے بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کو بہت غصہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھی تبدیل کروں گا. میں نے بہت اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے روکنے کی کوشش کی اس کو بہت، لیکن ایک دن گل کری مجھے بتاؤ ورنہ میں یہ ہو جائے گا. وہ کہ مجبوراً پہلے میں نے کہا جیسے میرا مسئلہ تھا، میرا درد تھا یہ کہ مجھے چانس نہیں ملتا آگے بڑھنے کے لیے. تو اکرام چغتائی بیچارہ جو اتنے سالوں سے صرف دور سے جانتا تھا میں تو مجھے ملاتے ہی نظر. میں نے کہا اس بیچارے کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو وہ بس صرف کہنے لگے کہ میں لگاؤں کس کو ان کی جگہ، میں نے انہیں ہٹانا ہے اس کی جگہ کس کو لگانا. میں نے کہا جو مجھے لگایا وہی پوزیشن ان کی ہے اکرام چغتائی. تو انہوں نے اکرام چغتائی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا اور ان کو لوکنگ آفٹر چارج دے. تو یہ اکرام چغتائی کا جب میں وہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا بہت کام ہے اردو سائنس بورڈ میں. اردو سائنس بورڈ کی
اپنا خون پسینہ ساری عمر انہوں نے اردو سائنس بورڈ کو دی ہے، اور اس میں جتنی بھی کتابیں ہیں، وہ ٹوٹل کتابیں اردو سائنس بورڈ کی کوئی 700-800 ہیں پبلیکیشن، تو میرے آنے سے پہلے کوئی 300-350 تھی. تو ان میں یہ سمجھے کہ ایک ایک کاغذ پہ اس کا نشان ہے، ان کی فکر کا، ان کی محنت کا، ان کے قلم کا، اور اس میں لغات کے کام بھی بہت ہیں. تو جیسے آپ نے کہا نا متنوع کام بہت ہے، ان کا پھیلا ہوا ہے، تو ان کو یکجا کر کے ان پہ مبسوط طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جینون جو ریسرچ اسکالر ہے نا، وہ واقعی یہ ڈاکٹر معین الدین نکیل صاحب صحیح کہتے ہیں کہ وہ جینون ریسرچ اسکالر تھے. جو جینون ریسرچ اسکالر ہوگا وہ تلاش اور میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا، محافظات میں، لائبریریوں میں ہو، کسی جگہ ہو. اور اتنے زیادہ وہ ویسے جینون ایک جو کتاب کا عاشق ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ بائی بارو اور اسٹیل تینوں پر عمل کرتے ہیں، اور ایک اپنے ایک ایک ڈھونڈے ہوئے کاغذ کی قدر جانتے تھے، اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ کہاں کرنا ہے. یہی تھوڑا سا وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اینی میری شمل سے کچھ ملتے جلتے تھے، کہ اینی میری شمل بھی بیبلوگرافی کی بہت ماہر تھی. وہ جانتی تھی کس کس جگہ کیا ہے، کون سی نئی کتاب آئی ہے، پرانی کون سی. تو اکرام چغتائی اس سے زیادہ جانتے تھے بیبلوگرافی. اور ریسرچ کے لیے وہ خود پی ایچ ڈی تو انہوں نے نہیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے کام پہ یا انہوں نے خود جو کام کیے ہیں وہ پی ایچ ڈی کی سطح کے کام ہیں. اور مزید ان پہ آئندہ ظاہر ہے وقت لوگوں کو ان پر کام کرنا چاہیے.